اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ اس دنیا میں آنا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں؟ حضرت اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھ کر اندر جانا، ویسے مت جانا، پہلے اجازت لینا پھر اندر جانا۔ حضرت اجازت لے کر اندر آئے تو آپ کو سلام کیا اور بتایا کہ آپ وہ پہلی ہستی ہیں جن کو میں نے سلام کیا۔ حضرت اسرائیل نے بتایا کہ اب آپ وہ پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنا چاہے تو لے آنا، اگر نہ آنا چاہے تو چھوڑ آنا۔ حضرت نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، آگے آپ کی عرض۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے جاؤ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آؤ میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے، پھر میں جواب دوں گا جانا ہے یا نہیں۔ اگر یہ سوال ہمارے نبی نہ اٹھاتے تو شاید آج ہم انسانی شکل میں نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آئے کہ آپ کے جانے کے بعد ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کہ اب آپ نے فرمایا کہ اب آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں، تو ملک الموت نے کہا آج ہی ملا دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا اور آپ پر بیہوشی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ بیہوشی غالب آ گئی اور آپ کی پیشانی سے اس طرح پسینہ ٹپکا تھا کہ کبھی کسی انسان کا پسینہ نہیں دیکھا۔ میں وہ پسینہ پوچھتی جا رہی تھی اور اس سے زیادہ خوشبودار چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب آپ کو ہوش آیا تو میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ کی جان آپ پر قربان، آپ کی پیشانی پر اتنا پسینہ کیوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، مومن کی جان پسینے کے ذریعے نکلتی ہے اور کافر کی جان گدھے کی طرح اس کے پاتھیوں سے نکلتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور کا سر میری گود میں اٹھا کے انہوں نے جانے آفرین کی سپرد کر دی۔ آپ کے وصال کی خبر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو ہوئی تو آپ کے چہرے اقدس پر یمنی چادر تھی۔ آپ نے چہرے مبارک سے چادر اٹھائی اور بوسہ دیا۔ آپ نے پاکیزہ زندگی گزاری اور پاکیزہ وصال فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فریاد نکلی اے میرے عظیم باپ حضرت حسین، اور حسن نے فرمایا صدا لگائی کہ اے ہمارے جدید کریم، ہر انسان غمگین تھا۔ نبوت کے 11 سال شب معراج کا واقعہ پیش آیا۔ 10 سال نبوت کا آقا کے عالم پر روز مشکلات ہوئی۔ آپ کو اسے غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اسی سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا اور آپ کے پیارے بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ بارش کا ایک خوشی واقعہ ہوا۔ آقا تو عالم ان واقعات پر بہت غنیمت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو میراث کا موقع دیا اور یہ فرمایا کبھی عرش پر کبھی فرش اڑائے، کبھی ان کے در کبھی در بدر، ہمیں عاشقین کے رنگ کھلیا، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی آنکھوں میں کہا کبھی گھوڑوں میں سہرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں۔ جبرائیل نے آ کے پاؤں دبائے، یا رسول اللہ ملاقات کا نظام بن چکا ہے، آپ کے رب آپ کو ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو جبرائیل نے اٹھایا چلے یا رسول اللہ، آپ کو فتح میں لے گئے۔ فتح بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ پہلے اوور ہیڈ سرجری کا تصور ہمارے نبی دے رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا اپنی اخلاق نکلے تو یہ کام امت کا تھا، امت کی رسالت بنتی۔ ان کے نبی اوور ہیڈ سرجری سر انجام دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آ گئے، انہوں نے دیکھا سینہ کھل گیا، دودھ کا ایک قطرہ نہیں نکلا، دو برتن ہیں، ایک میں زمزم اور ایک میں نور ہے، دل نکلا۔ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا دل نکل آیا اور اس کو زمزم کے پانی میں ڈال کے دھویا، دل کو ہاتھ لگایا، دل چیر گیا اور پھٹ گیا۔ انہوں نے اس کے اندر بھی پانی ڈالا اور باہر بھی، پھر کھلے ہوئے دل میں جتنا وہ نور لائے تھے سارا اس دل کے اندر ڈال دیا، پھر دل کو بند کر دیا، جگہ یوں فٹ ہو گئی اور یوں ملا دیا، سینے کو یوں ملا دیا کہ بغیر نشان کو سینہ مل گیا۔ آسمان پر جانے کے لیے نظام مکمل ہو گیا۔ بائیں تشریف لائی، ایک سواری ہوا تیز رفتار، اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو موقع دینے کے لیے آپ کو میراث پر بلایا۔ ساتوں آسمان پار کر کے جب پہلے آسمان پر پہنچے تو آدم علیہ السلام انہوں کے ہاتھ، پھر دوسرے آسمان پر پہنچے اور تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام،
بن گئے. آج کے زمانے میں یہ سارا دور رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے سارے پردے لگائے اور نبی پاک کو سلام پیش کیا. معراج سے واپسی پر نبی پاک کو نمازوں کا تحفہ ملا. نماز بہت اہم چیز ہے. نماز نہ چھوڑنا. نماز بڑی اہم چیز ہے. کربلا قائم ہے. لوگوں کی نماز کا وقت ہوا. امام علی مقام نے حبیب کو بلایا, زہیر کو بلایا. ان سے کہو دشمن کو کہے مجھے نماز پڑھنے دے. اے امام علی مقام, اب ضرورت نہیں نماز کی. یہ ضرورت ہے امت کو پیغام دینا ہے. زہر خنجر لیے پیغام سنایا ہم نے. ہزاروں کلاس قربان ہو سکتی ہے, نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. ہزاروں زندگی قربان ہو سکتی ہے, نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. ہزاروں زندگی قربان ہو سکتی ہے, نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. زہیر آئے, امت سے کہا نماز کے لیے ٹھہر جاؤ. کہا نہیں, واپسی کہا کوئی گنجائش نہیں, نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. اس کربلا میں بھی نماز قائم کی اور امت کو پیغام دیا کہ یہ وہ فریضہ ہے جو ہر صورت میں ادا کیا جائے اور اثر سے پہلے شہید ہو جائے. نماز کو روانہ کر کے جب واپس تشریف لائے, 29 صفر اثر کی نماز کے بعد ایک جنازہ, اس جنازے کو پٹھانے کے بعد اس کو دفن کرنے کے لیے آپ جنت البقیع تشریف لیے گئے. وہاں سے واپس آنے لگے تو سر درد اور وہ اتنا پڑھنا شروع ہوا اور استغفار عائشہ کے گھر میں تھی تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ 12 دن 14 دن آپ نے مسلسل بیماری دیکھی, مسلسل سر درد اور مسلسل بخار. آخری ہفتہ آپ نے عائشہ کے گھر میں گزارا. عبداللہ بن مسعود نے پوچھا, لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے, آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت. آپ کو کفن کون دے گا؟ تو فرمایا میرے اہل بیت. آپ کا جنازہ کون پٹھائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا. تو پہلے میرے دو وزیر جبرائیل و میکائیل آئیں گے اور وہ مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے. نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا, اللہ اکبر اور پیچھے صفے. آپ کی چرپائی کے پاس آ کر صحابہ کھڑے ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جبرائیل و میکائیل آ کر مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے اور اس کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے اور سب سے پہلے میرے اہل بیت کے پاس آ کر مجھ پر سلام کریں گے اور اس کے بعد ان کی خواتین آئیں گی, مجھ پر سلام کریں گی اور پھر ان کے بچے آئیں گے اور پھر ان کے بعد مہاجرین اور مکہ کے قریش آئیں گے اور اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی اور پھر ان کے بچے آئیں گے اور پھر ان کے نوکر اور نوکرانیاں آئیں گی اور پھر مدینہ والے آئیں گے اور پھر ان کی خواتین آئیں گی اور پھر ان کے بچے آئیں گے اور پھر تم انہیں اللہ کے سپرد کر دے گا. تو آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نے نہیں فرمائی. فرمایا میرے بعد آنے والی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئے انہیں میرا سلام کہہ دینا. اور اس طرح میرے سلام کو قیامت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا. آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ اللہ نے فرمایا مجھے 7 کوڑ پانی سے غسل کرواؤ. 7 کوڑ پانی لایا گیا مشکلوں میں بھر کر. 7 کوڑ پانی کو آپ پر تھوڑا تھوڑا ڈالا گیا جس سے آپ کا بخار کم ہوا. سر درد کی وجہ سے سر درد کی پٹی باندھی اور اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ اور حضرت اپنی نماز کے قدموں فاصلہ لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی, کسی کو تھپڑ مارا, کسی کو چھڑی ماری اور کسی کا حق دبایا تو میں اپنی جان اور مال کے ساتھ حاضر ہوں. مجھ سے ابھی بدلہ لے لو. آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا. میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا. جن کے تعمیل لوگوں کا حساب کتاب معاف ہو گیا, جن کے تعمیل ان کی شکوات کا بے حساب جنت میں ہوگا. اور وہ تو فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دیکھ سکتا. اس سارے صحابہ رونے لگے لیکن آپ اپنی بات دہراتے رہے, کوئی بھی نہیں اٹھا. تو آپ نے زور کی نماز پڑھائی. زور کے بعد پھر ممبر پر آئے. فرمایا کہ لوگوں یہی حساب کتاب کر لو, آگے نہ کرنا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا وہاں پہنچے اور آپ بھی اپنے چچاؤں کو لے کر وہاں پہنچے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہو گیا. پھر آپ نے نکاح کی دعوت کی. آپ نے 2 اونٹ ذبح کیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے تو قریش میں سیلاب آ گیا. قریش سے بچنے کے لیے لوگوں نے بندگاہ بنا رکھا تھا لیکن سیلاب اس قدر شدید تھا کہ وہ
اپنے گھر میں جونی دے رہی تھی جس کی چنگاری خانہ کعبے کے پردے پر گر گئی اور جس سے خانہ کعبے کی چادر کو آگ لگ گئی۔ لوگ خانہ کعبے کے نذرانے کے لیے کچھ چیزیں لے کر آتے تھے، وہ چیزیں عطر اور کپڑے وغیرہ ہوتی تھی جو خانہ کعبے کے کنویں میں پھینکی جاتی تھی۔ وہ کنواں خانہ کعبے کی ہجومی طرف دائیں طرف تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کو چرانے کے لیے ایک چور کنویں میں داخل ہوا وہ گر کر مر گیا۔ اس کو چرانے کے لیے ایک چور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی بنیاد پر بیٹھا رہتا تھا اور کسی کو بھی خزانے کے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش کے لوگ بھی اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ پھر دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز ہوا اور معاملہ حجر اسود تک پہنچ گیا تھا۔ حجر اسود کو اٹھا کر جس کو کون رکھے گا؟ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ لوگ منع بنانے تک کی نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے تک ہو گئے۔ قبیلہ عبدالگار نے قبیلہ عبدی کے ساتھ مل کر ایک پیالے میں خون بھرا اور اس میں ایک ہاتھ ڈبو کر کہا کہ حجر اسود نہ رکھیں گے۔ اس پر دوسرے قبیلے ٹوٹ گئے اور تلواریں نیاموں سے نکال لی گئیں۔ ان لوگوں میں ایک شخص تھا جس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں سب سے زیادہ عمر والا شخص تھا۔ پھر اعلان ہوا کہ کل جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا اس کا فیصلہ وہ کرے گا۔ سب لوگوں نے اس کی بات کو توجیہ دی۔ اس معاملے میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قریش والوں نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ تو آمین ہے، یہ تو صادق ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اس پر راضی ہیں۔ ان کی جواب کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے سارے فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پیش کرنا چاہا تو عین وقت ایک آدمی آگے بڑھا اور کہا کہ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے کم عمر شخص کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگے ہو۔ یہ بات یاد رکھو، یہ شخص سب کو دلوں میں تقسیم کر دے گا۔ ٹھیک تھا کہ اس کی باتوں سے لوگوں میں جنگ ہو جائے تو لوگوں نے خود فیصلہ کیا کہ جو حضور اکرم نے کہا ہے، جو فیصلہ کیا ہے وہ بنانے والا نہیں بلکہ نیا ختم کرنے والا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو قریش نے پھر سے اپنے بتوں کو اس میں سجا دیا۔ خانہ کعبہ کی جلد تعمیر کی چوتھی تعمیر تھی۔ 632 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، حج کے موقع پر آپ نے ایک تبلیغ کی تھی۔ حج حجۃ الوداع یعنی آخری حج کی تقریب کے نام سے مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں کہ شاید کہ آپ لوگوں میں زیادہ دیر نہ دوں۔ پھر فرمایا کہ جو کھانا آپ خود کھائے وہی دوسروں کو کھلائے اور جو کپڑے آپ خود پہنے وہی دوسروں کو پہنائے، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ حضرت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خبر دی۔ حضرت ابوبکر پہلے ہی ہجرت کے لیے تیار
سے وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور غار ثور آ گئے۔ آپ نے وہاں 3 دن اور 3 راتیں قیام فرمایا۔ وہاں قریش کے نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھنے کے انتظار میں تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر سے اٹھے تو قریش کے پاس اٹھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا مجھے نہیں معلوم۔ پھر وہ حضرت ابوبکر کے پاس تشریف لے آئے اور ان سے ان کی صاحبزادی سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ پیر کی رات ربیع الاول یکم ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور سے باہر تشریف لائے۔